अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हैं? हैप्पी। मैं हूं अंजुम अता इटली से और आपके लिए प्यारी प्यारी कहानी आजकल मेरा दिल कर रहा है कि आपको पेश करता रहूं। आज मैं आपके लिए बड़ी दिलचस्प कहानी लेके आया हूं, एक सौदागर के तोते की। सौदागर कहते हैं जो तिजारत करते हैं, माल ख़रीदते हैं और माल बेचते हैं। ये वाक़या एक बहुत ही प्यारे गांव का है। उस गांव के अंदर एक आदमी कपड़े का कारोबार करता था। उसने एक तोता रखा हुआ था अपने घर में, बहुत खूबसूरत सब्ज़ रंग का तोता, लाल चोंच और गले में उसके कुदरती तौर पे एक गानी जिसे कहते हैं काले रंग की उसके लकीर सी जो होती है, उससे तोता बहुत खूबसूरत लगता है। वो तोता उसके पास कई सालों से एक पिंजरे के अंदर कैद था। उसे बहुत प्यार भी करते थे घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे, लेकिन खिलाते पिलाते भी थे। लेकिन तोता अक्सर उदास रहता था अपने पिंजरे के अंदर। रोज़ फड़फड़ाता, पर मारता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। खैर, सोचता रहता था कि अब मैं कभी भी ज़िंदगी में इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकूंगा और इस पिंजरे में ही मैं मर जाऊंगा। हालांकि उसे खाने को अमरूद देते थे, उसको दाना डालते थे, सारा कुछ देते थे, लेकिन जब तक आज़ादी ना हो, जब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। खैर, वो तोता बेचारा रहता था, मायूस रहता था। एक दिन का जिक्र है, सौदागर जो था वो कपड़ा लेने के लिए शहर जाना चाह रहा था। तो उसने अपने घर वालों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए शहर से वापसी पर क्या गिफ्ट ले आऊं। तो बच्चों ने उसके बच्चों ने अपने अपने खिलौनों की फरमाइश की, कुछ खाने पीने की चीज़ों की फरमाइश की। सौदागर की बीवी ने भी अपने लिए कुछ फरमाइश की, मेरे लिए कपड़े ले आना अच्छे अच्छे, मेरे लिए ये चीज़ें ले आना, जो भी कोई लेडीज सामान था उसकी फरमाइश की। तो सौदागर ने जब सबसे पूछ लिया, उसके बाद उसका दिल किया कि क्यों ना रस्मी तौर पे तोते से भी पूछ लिया जाए। तो वो तोते के पास आया। तोता क्योंकि काफ़ी अरसे से उनके पास रहता था और वो तोता कुछ कुछ बोलता भी था। उसने कहा, हाँ जी मिट्ठू मियाँ, आपका क्या हाल है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, मिट्ठू मियाँ मैं शहर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं आपके लिए भी ले आऊँगा। उसने कहा, सौदागर मेरे लिए कुछ ना लाना, बस एक काम करना मेरा। उसने कहा, हाँ बता। उसने कहा, जब आप जंगल में से गुजरोगे तो जंगल में चलते 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 आगे जब बहुत बड़े बड़े दरख्त आएंगे ना, तो उन दरख्तों के ऊपर उन दरख्तों के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे हुए होंगे। तुम उनको जाके मेरा पैगाम देना कि मेरे घर में एक मिट्ठू मियाँ है और उसने तुम्हें सलाम भेजा है। बस इतना मेरा काम कर देना। मेरी एक यादगार है, उस डाल पे मेरे पुराने दोस्त तोते सब बैठते हैं। मुझे क्योंकि वहाँ से एक शिकारी ने जाल में फंसाकर पकड़ लिया था और मैं तुम्हारे पास आ गया था, लेकिन मुझे अपने दोस्त याद आते हैं, वो उस डाल पे बैठते हैं। उन्हें जब बस मेरा सलाम ज़रूर कहना। उसने कहा, बस बस इतना सा काम? अरे भाई ये तो मैं कर दूंगा। उसने कहा, बस कर दोगे तो मेहरबानी। लो जी, सौदागर साहब ने अपना सामान वामान बांधा और उसने पोटली बना के, गांव में पहले पैदल ज़्यादा सफ़र किया करते थे, बहुत दूर जाके कोई बस या सवारी मिला करती थी। खैर, वो सौदागर जंगल में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, देखता रहा कहाँ पे घने जंगल के दरख्त हैं बड़े बड़े। खैर, चलते 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 आखिर वो एक ऐसी जगह पे जंगल में पहुंचा जहां बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, आमों के दरख्त थे। उसने देखा कि उन दरख्तों के ऊपर बहुत सारे तोते ही तोते बैठे हुए हैं, तोते ही तोते। खूब टाएं 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 उन्होंने अपने करना शुरू की हुई। उसने जब देखा तो वो समझ गया। उसने कहा, ये वही जगह है जहाँ पे मिट्ठू मियाँ ने कहा था। तो वो नीचे जब आ गया तो देखता रहा। उसके बाद उसने कहा, अरे भाई तोतो, बात सुनो मेरी। मेरे पास एक तुम्हारे ही जैसा तोता है, हम उसे मिट्ठू मियाँ कहते हैं। तो आज जब मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, तो उसने कहा कि बस
میرے جو دوست ہیں نا اس ڈال پہ بیٹھے ہوئے طوطے، انہیں میرا سلام کہنا۔ تو بھائی اس کی طرف سے تم لوگ سلام قبول کرو۔ اب سوداگر اس ڈال پہ دیکھ رہا تھا تو وہ طوطے اس کی طرف ایسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے سلام کہا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک طوطا اچھا بھلا تھا، پھڑپھڑا بھی رہا تھا۔ اس نے جب سلام سنا تو وہ اوپر سے نیچے گر پڑا، اس ڈال پر سے دھڑام سے نیچے آ کے گرا۔ سوداگر کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا یہ تو ابھی پھڑپھڑا رہا تھا اور ابھی یہ گر پڑا نیچے۔ خیر وہ اس کے پاس گیا، جا کے اس کو پکڑا، ہلایا جلایا تو اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ مر گیا؟ اس کو اٹھایا، وہ بالکل ہل جل ہی نہیں رہا تھا۔ خیر اس نے کہا یار بڑا افسوس ہوا، یہ عجیب واقعہ ہو گیا، میں نے تو سلام دیا اور یہ مر گیا۔ خیر وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ سارا دن وہ جا کے شہر کے اندر اپنے خریداری وغیرہ کرتا ہے، جو سامان اسے لینا تھا خریدنے کا وہ لیا، کپڑا خریدا، جو بیچتا تھا وہ گاؤں کے اندر آ کے آخر جناب شام مغرب کے ٹائم وہ واپس آ گیا۔ مغرب سے تھوڑا سا پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان ابھی دن کی روشنی باقی تھی، واپس آ گیا۔ جب واپس آ گیا تو اس نے گھر کے اندر جب آیا تو اس کے بیوی بچے بڑے خوش ہوئے۔ اس نے کہا یہ منی تمہارے لیے کھانے کے لیے لایا ہوں، یہ بیٹے تیرے لیے گڑیا لے کے آیا ہوں۔ بیٹے سے کہا بھئی یہ تمہارے لیے بلہ لے کے آیا ہوں۔ بیوی سے کہا بھئی تمہارا یہ کپڑا ہے، یہ میک اپ کی چیزیں، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد جب ان سے فارغ ہوا تو مٹھو میاں کی طرف آیا۔ مٹھو میاں بھی ٹیں ٹیں کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی مٹھو میاں، تم نے جو مجھے پیغام دیا تھا، میں اس جنگل میں گیا تھا، وہاں پہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یار مجھے بڑا افسوس ہوا۔ افسوس یہ ہوا کہ جب میں نے انہیں تیرا سلام دیا کہ بھئی میرے مٹھو میاں نے تمہیں سلام دیا ہے، تو وہ سلام سن کے ان میں جو ایک بڑا اچھا موٹا تازہ طوطا تھا، وہ بیچارہ ڈال کے اوپر بیٹھا بیٹھا اسے پتہ نہیں کیا ہوا، نیچے گرا اور گر کے مر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا، نہ وہ ہلتا تھا نہ جلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، وہ مر گیا۔ مٹھو میاں نے کہا اچھا ایسا ہوا۔ یہ سوچ کے مٹھو میاں نے اپنا منہ کھولا اور وہ بھی دیکھتے دیکھتے ایک دم سے دھڑام سے نیچے گر گیا پنجرے کے اندر، بالکل بے سدھ ہو گیا جیسے مر گیا۔ اب تو جناب تاجر کو، جو سوداگر تھا، اس کو بڑا افسوس ہو۔ اس نے کہا یار ادھر سلام کیا تو وہ مر گیا، ادھر دیکھ رہا ہوں اس کو انگلی سے ہلانے جلانے کی کوشش کی پنجرے میں، لیکن وہ ہلا جلا بھی نہیں۔ اس نے کہا ہو یہ بھی صدمے سے مر گیا اس طوطے کا سن کے۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو بلایا، بچوں کو بلایا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو مر گیا۔ انہوں نے کہا مر گیا تو اسے نکالو پنجرے سے، باہر پھینکو اس کو، ایسے تو یہ سڑ جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یار۔ اس نے خیر پنجرہ کھولا، اس کا دروازہ کھولا، اس طوطے کو پکڑا، ہلایا جلایا، وہ تو بالکل ہلی جلی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا اب کیا کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو اسے کونے میں پھینک دو ادھر، صبح اس کو اٹھا کے کہیں کوڑے ووڑے میں ڈال دیں گے۔ سوداگر نے کیا کیا جناب، اس کو نکالا اور نکال کے ایسے کر کے ایک سائڈ پہ پھینک دیا، جیسے مری ہوئی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اسے پھینکا، طوطے نے جناب ایک دم سے جان آئی اور وہ پھڑ پھڑا کے اڑنا شروع ہو گیا، پھڑ 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 کر کے اڑنا شروع ہو گیا، اور اڑ کے ان کے صحن کے درخت میں جو ڈال تھی درخت کی، اس پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہوا، یہ تو مرا ہوا تھا اور یہ تو زندہ ہو گیا اور یہ تو اڑنا شروع ہو گیا، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی سوداگر بات سن، میں نے جو سلام دیا تھا نا تجھے اپنے طوطوں کے لیے، اور وہ سلام سن کے وہ جو طوطا اوپر سے ڈال پہ سے گر کے نیچے گرا تھا، مر گیا تھا، اصل میں وہ مرا نہیں تھا۔ میں نے یہ پیغام دیا تھا اپنے دوستوں کو کہ بھائی مجھے کوئی رستہ بتاؤ، میں اس قید سے کیسے نکلوں، تو انہوں نے یہ رستہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ وہ جو اوپر سے نیچے گرا تھا وہ بھی نہیں مرا تھا، اس نے یہ طریقہ مجھے سکھایا تھا کہ بھائی تو جھوٹے جھوٹے مرنے کا ڈرامہ کر، جب تو مرنے کا ڈرامہ کرے گا یہ تجھے نکال کے باہر پھینک دیں گے، اس طرح تیری جان چھٹ جائے گی اور تو اس ہمیشہ کی قید سے تیری جان چھٹ جائے گی۔ تو بھائی میرے دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے رستہ بتایا اور میں اس قید سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ لہٰذا میں ایک اڑنے والا پرندہ ہوں،
میں ساری عمر اس قید میں نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا میری طرف سے تمہیں سلام، اور میں چلا اپنے دوستوں کے پاس۔ یوں جناب طوطا نے اڑان بھری اور پھڑ پھڑ کرتا ہوا دور جنگلوں کے اندر وہ اپنے دوست طوطوں کے پاس نکل گیا۔ تو یوں طوطے کی عقل مندی سے اس کی ہمیشہ کے لیے قید سے جان چھوٹ گئی۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ طوطے کی کہانی پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ کہانی یہ بھی سناؤں گا، لیکن میری اس کہانی کو آپ لائک بھی کر لو اور سننے کے بعد اسے سبسکرائب بھی کر لو، تاکہ میں آپ کو اچھی اچھی کہانیاں اسی طرح سناتا رہوں۔ میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کہانی میں پھر حاضر ہوں گا۔